بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسروں کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہے، یا ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے ہیں، یا ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے، اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجیے۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت، مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت، مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ واپس آؤں گا اور پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، میرے رب مجھے ان کے نکالنے کی بھی اجازت دے دیجیے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت کی قسم، میرے بلند مرتبہ کی قسم، میرے بڑائی کی قسم اور میری بزرگوں کی قسم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکالوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کر چکے اور مومنین بھی شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
मुट्ठी भर कर ऐसे लोगों को दोज़ख से निकाल लेंगे जिन्होंने ने पहले कभी कोई खैर का काम न किया होगा। वह लोग दोज़ख में जलकर कोयले हो चुके होंगे। जन्नत के दरवाज़ों के सामने एक नहर है जिसे नहर हयात कहा जाता है। अल्लाह ताला उसमें उन लोगों को डाल देंगे, वह उसमें से फौरी तौर पर तरोताज़ा होकर निकल आएंगे, जैसे दाना सैलाब के कोड़े में पानी और खाद मिलने की वजह से फौरी उग आता है। और यह लोग मोती की तरह साफ सुथरे और चमकदार हो जाएंगे। उनकी गर्दनों में सोने की पट्टे पड़े हुए होंगे, जिनसे जन्नती उनको पहचानेंगे कि यह लोग जहन्नम की आग से अल्लाह ताला की आज़ाद करदा है। उन्हें अल्लाह ताला ने बगैर किसी नेक अमल किए हुए जन्नत में दाखिल कर दिया है। और फिर अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, जन्नत में दाखिल हो जाओ, जो कुछ तुमने जन्नत में देखा वह सब तुम्हारा है। वह कहेंगे, हमारे रब, आपने हमें वह कुछ अता फरमा दिया जो दुनिया में किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मेरे पास तुम्हारे लिए उससे अफजल नेमत है। वह अर्ज़ करेंगे, हमारे रब, इससे अफजल क्या नेमत होगी? अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरी रज़ा। उसके बाद अब मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। फ़ायदा, हदीस शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह इस वजह से कहा गया है कि उनकी पैदाइश बगैर बाप के सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म कलमा कुन से इस तरह हुई कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी माँ के गिरबान में फूंका, जिससे वह एक रूह और जानदार चीज़ बन गए।